اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 2 سورہ حشر۔ سورہ حشر آیت نمبر 2 کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس میں ذکر ہے یہود، مدینہ کے یہود کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا۔ یہودیوں کے ساتھ پہلے معاہدہ تھا، یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑا، اس کے خلاف ورزی کی، اور اس خلاف ورزی کے سلسلے میں 2 واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ بتایا آپ کو کہ بنی قینقاع نے ایک دن ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کی، اور اس طرح ان لوگوں نے اس پر جھگڑا شروع ہوا، ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہوا۔ رسول اللہ نے انہیں امن و سکون سے رہنے کی نصیحت فرمائی، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہود ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہم کون ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں، ہم سے لڑ کے دیکھو پتہ چلے گا آپ کو لڑائی کیا ہوتی ہے۔ جنگ کی دھمکی دی تھی۔ اس طرح امن کی فضا ختم ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، اس کا ذکر پہلے کیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں سے بنی عامر کے 2 آدمی غلطی سے قتل ہو گئے۔ بنی عامر یہود کے ایک قبیلہ ہے۔ جب ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، اور چونکہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے میں بنی نذیر کے یہودی بھی شریک تھے، اس لیے اس خون بہا میں شرکت کی دعوت دینے خود رسول اللہ بنی نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہاں دیکھیں اسلام کا عدل و انصاف کی قتل ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے غلطی سے۔ یہ قتل اس معاہدے کے خلاف تھا، لہٰذا اس قتل کا جو ہے تاوان دینا ہوتا، دیت دینا پڑتا تھا مسلمانوں کو۔ دیت دینا ہے یہود کے لیے، یہود کا بندہ قتل ہوا ہے ہمارے ہاتھ سے، اس کے دیت دینا۔ بنی نذیر کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک جگہ بٹھا کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی۔ ایک دیوار کے ساتھ ان کو بٹھایا، اوپر چھت سے پتھر گرانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو اطلاع دی، اور آپ وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور بنی نذیر کو 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور رسول اللہ پر حملہ آور ہونے کی سازش کر رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے مصلحت وغیرہ کی ساری بنیادیں ہلا کر کے رکھ دی۔ رسول اللہ نے کہا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیکن یہودیوں نے یہ حکم نہ مانا، وہ رعونت اور غرور تکبر میں تھے یہود۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلتے یہاں سے۔ رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ چند دنوں میں وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے کہ اسلحہ کے سوا سارا سامان و متاع ہمراہ لے جائیں گے۔ صرف اسلحہ نہیں لے جائیں گے، باقی سارے سامان ہم ساتھ لے جائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے، ساتھ لے جاؤ، اسلحہ چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ اسلحہ چھوڑ گئے اور باقی سامان لے کر کے گھروں کو چھوڑ کر کے نکل گئے وہاں سے۔
چنانچہ مدینے کی سرزمین ان یہودیوں سے پاک ہو گئی۔ ٹھیک، اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، پہلی بے دخلی کے مہم میں، اول الحشر، الحشر بے دخلی، پہلی بے دخلی کے مہم میں ان لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کر دیا۔ یہاں لأول الحشر جو ہے وہ بے دخلی کے اول کے لیے دوم تلاش کرتے ہیں، دوم اور دوسرا حشر، دوسرے بے دخلی کی تحریک کب تھی؟ بے دخلی کی ایک تحریر ہو گئی، اس میں سارے یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا، کوئی دوسری بے دخلی کی نوبت آئی نہیں تھی، لہٰذا اول کا کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک سے دوم سوم کی تلاش ضروری نہیں ہے، لأول الحشر بے دخلی کی ابتدا ہی میں، اول حشر میں، ابتدا ہی میں، اول میں، اول کو ہم ابتدا کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ اس بے دخلی کی ابتدا میں ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں سے خطاب ہے، تمہارا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ یہود نکلیں گے یہاں سے، یہود ہے آخر نہیں، وہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، بڑے مکار عیار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا قلعہ بھی بہت مضبوط ہے، وہ قلعہ سے کیسے نکلیں گے؟ اول تو قلعہ مضبوط ہے، ثانیاً ان کی تعداد بھی خاصی ہے، بہت ہے، یہ تعداد میں مال دولت والے تھے، اور وہاں کے باغات کے مالک وہی تھے، اور باغات میں کھجوروں کی بہت بڑی دولت ہوتی تھی، وہ کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ اور ان کے پاس اسلحہ کی بھی کمی نہیں ہے، نفری کی بھی کمی نہیں ہے، قلعہ بھی ان کا مضبوط ہے، مال و دولت بھی ہے، اسلحہ کی بھی فراوانی ہے، کیسے نکلیں گے وہ؟ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے یہاں سے، یہ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور یہود نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ ہمارے قلعے ہیں، قلعہ بند ہو کر کے ہم رہیں گے، مسلمان کو مجال ہے کہ وہ ہمارے قلعے کے اندر گھس آئیں، کیسے گھس آئیں گے؟ یہ چند فقیر مسکین لوگ ہمارے قلعے کے اندر کیسے گھس آئیں گے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، حصول الحصل قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ۔ وَظَنُّوا، خود یہود کا یہ گمان تھا کہ وہ اپنے قلعہ، بالکل ناز تھا، ہمارے قلعے کون فتح کر سکتا ہے؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ان پر ایسے نقطے سے حملہ کیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، خیال نہیں تھا ان کو کہ ایسا ہوگا، اچانک ایسا ہوا اور ان کو نکلنا پڑا۔ وہ نقطہ جو ان میں ان کی ہمت پس ہو گئی، چنانچہ ان لوگوں کے اندر قوت مقابلہ بھی نہیں رہی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وہ اس طرح ہوا کہ ان کی دلوں میں خوف طاری کر دیا گیا، جی، وہ خائف ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ وہ محاصرے میں جب آیا تو ہر طرف سے محاصرہ دیکھ کر کے وہ پریشان ہو گئے، ہتھیار ڈال دیا، اور یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے مسمار کرنا شروع کیا کہ ہم تو یہاں سے نکل جائیں گے، ہمارے گھر جو ہے وہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں، اس لیے ہم خراب کر کے جاتے ہیں، اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے تھے۔
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، جی اور مومنین بھی ان کی قلعوں کو توڑنا شروع کیا۔ مومنین نے قلعوں کو توڑنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس لیے توڑ پھوڑ کا ایک عالم وجود میں آ گیا، بربادی اور تباہی۔ سبحان اللہ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو۔ یہ تکبر والے، یہ نخوت والے، یہ طاقت والے یہود، آج یہی یہود مسلمانوں کے ساتھ سال ہا سال سے نبرد آزما ہے، ایک ہی مختصر سی زمین کے اوپر، اسرائیل کے اوپر۔ لیکن فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرنے مسلمانوں کو اپنی حیثیت سمجھ میں آنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اس وقت مسلمانوں کا تیل جو ہے وہ یورپ جاتا ہے اور وہاں سے اسلحہ بن کے اسرائیل آتا ہے، اور اس کی گولی مسلمانوں کے سینے میں لگتی ہے۔ مسلمانوں کی مال کی دولت، مسلمانوں کی ثروت، مسلمانوں کا مال گولی بن کر مسلمانوں کے سینوں میں پیوست ہو رہا ہے۔ تاریخ انسانیت میں عار و ننگ سے پر تاریخ گزر رہی ہے۔ یہ آنے والی تاریخوں میں یہ عار و ننگ والی تاریخ جو ہے وہ ثبت رہے گی۔ ایک مٹھی بھر یہودی مسلمانوں کے خون خرابہ کر رہے ہیں، اور مسلمان ان کے دروازوں کے اوپر، یہود کے دروازوں کے اوپر جھک رہے ہیں، ان سے رابطے استوار کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات بنا رہے ہیں، اور اسرائیل ادھر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ تعلقات بنا رہے ہیں۔ عجیب غریب ایک عار و ننگ کی تاریخ ثبت ہو رہی ہے ان دنوں میں، جن دنوں میں ہم زندگی کرتے ہیں، یہ ان دنوں کی تاریخ۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ الجلا، جلا وطنی، یہ جلا وطنی کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں تو ہے ہی عذاب، دنیا کے بھی عذاب میں مبتلا ہوتے۔ یہ نسبتاً ان کی جلا وطنی جو ہے ان کے حق میں بہتر تھی، ورنہ بہت زیادہ وہ ذلت میں، اسیری میں، قتل میں مبتلا ہونا تھا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائی جو ہے اٹھانا پڑی ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کلی حکم ارشاد ہوتا ہے، وَمَن یشاق اللہ، جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس سے عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تم لوگوں نے کھجور کی جو درخت کاٹ ڈالے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، لینا کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقین کو رسوا کیا جا سکے۔
جب مسلمانوں نے بنی نذیر کا محاصرہ میں لے لیا، بنی نذیر نے جو سازش بنائی تھی رسول اللہ کو شہید کرنے کی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو جب بتا دیا کہ یہ لوگ اس سازش میں ہیں، تو رسول اللہ نے ان کو نکلنے کا حکم دے دیا، اور پھر ان کے جو قلعہ ہے ان کا محاصرہ کیا۔ اور محاصرے کے وقت مسلمان جب اس قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت مدینے میں یہودیوں کے کھجور کے باغات سے گزر کے آگے جانا تھا۔ کھجور کے گھنے باغات تھے، ان گھنے باغات سے گزرنا اور آنا جانا جو ہے لوگ چھپ سکتے تھے، اور جنگی حکمت عملی میں ان باغات کا ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دے دیا ان درختوں کو کاٹ ڈالو۔ تو وہ جو باغات جو ہے حائل بن سکتے تھے ان کو کاٹ ڈالا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، کچھ کو کاٹ ڈالا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ جو چھوڑا، جو کاٹ ڈالا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اس جنگی حکمت عملی کے تحت ان درختوں کا کاٹنا ضروری تھا، ورنہ ہمارے اسلامی جنگوں میں جب بھی جنگ اور لڑائی ہوتی ہے اور آپ کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے منع ہے مفتوحہ علاقوں کے درختوں کو مت کاٹا کرو، جی منع ہے، درخت مت کاٹو، جی درخت کی اہمیت ہے، خواہ کفار کے زمین پر ہے، یہاں کہیں بھی ہے مت کاٹو، لیکن یہاں درخت کاٹنے کا حکم دے دیا۔ یہ جنگی حکمت عملی کے مطابق تھی۔ وَلِيَخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، فاسق جو لوگ ان کی رسوائی بھی اسی محاصرے کے دوران اس کو رسوا کرنا وہ بھی ضروری تھا۔ یہ اس نخلستان کے درخت کاٹے جاتے تھے، جب اس درختوں کو کاٹتے دیکھتے یہود تو وہ مایوس ہو جاتے تھے کہ ہمارے تو نخلستان برباد ہو رہے ہیں، ہمارا تو کیا بچے گا، یہاں کیسے ہم رہ سکتے ہیں، مایوس ہو گئے یہ دیکھ کر۔ یہ درختوں کو کاٹنے کے لیے ایک تو محاصرے میں لینے کے لیے ضروری تھا، دوسرا یہود کو پر جو ہے نفسیاتی دباؤ اور حربہ استعمال کرنا تھا۔ درختوں کو کاٹتے دیکھ کر وہ مایوس ہو گئے، اب کیا بچا ہمارے پاس۔ اس سے یہ ایک درس ملتا ہے کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ کافر سے ہو جائے تو کفار کا جو اقتصادی سرچشمہ ہے، منبع، اس پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کا اقتصادی جو ہے وہ ذرائع جو ہے وہ اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جن کے اوپر دشمن کا تکیہ ہوتا ہے ان پر حملہ کرو، پھر ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ جی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب درخت کاٹے گئے، یہودیوں نے دیکھا کہ ان کا جو باغ ہے، گھنا باغ ہے، اس باغ جو ہے وہ اجڑ رہا ہے، ان کی ہمت ٹوٹ گئی، کمر ہمت ٹوٹ گئی، اور ان کی غرور و نخوت کی ناک زمین پر رگڑ گئی، جی درختوں کو کٹتے دیکھ کر۔ یہ حکمت عملی کے تحت ان درختوں کو کٹوایا، ورنہ حربی قوانین میں، اسلامی حربی قوانین میں درخت کاٹنے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا یہاں پر کچھ درخت کا کاٹنا، کچھ کا نہ کاٹنا اصحاب کے اپنے اجتہاد سے نہ تھا، جیسا کہ بعض اجتہاد اور قیاس کے دل دادا لوگوں کا خیال ہے۔ قرآن مجید کی صراحت موجود ہے، اجتہاد کون سا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، یہ اذن خدا سے ایسا ہوا ہے، حکم خدا سے ایسا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں اجتہاد سے ایسا ہوا ہے۔
یہ قرآن کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو، اپنے قیاس کو چلانا جو ہے وہ اتنا بڑے تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کیسے اجتہاد کرتے۔ آگے ایک آیت آتی ہے جو قابل توجہ ہے اور موضوع بحث ہے اور تحقیق کے لیے بنیادی ترین آیت ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، افاء، فاء یفیء، پلٹ آنے کو کہتے ہیں، واپس آنے کو کہتے ہیں، حتی یفیء الی حکم خدا کی طرف پلٹ آنے تک۔ افاء اللہ، آمدنی، اللہ اور رسول نے اپنے رسول کے لیے آمدنی بنایا، رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ مال فے، یہ موضوع بحث ہے، نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور قرآن کے اس صریح حکم کے باوجود، صریح حکم کے باوجود اس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کی اس صراحت کا ساتھ دیں، کچھ بھی ہو نتیجہ۔ جیسا کہ عرض کیا، فاء یفیء اچھے حالت کی طرف لوٹ آنے کو کہتے ہیں، حتی یفیء الی امر اللہ، اور اصطلاح میں فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ فاء یعنی حق بحقدار رسید، واپس آیا، لوٹ آیا، اپنی جگہ آ گیا، یہ حق تھا مسلمانوں کا اور مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ہے، فاء غنیمت اور انفال ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب آیت 50 میں ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں، افاء اللہ علیک۔ وما ملکت یمینک، وہ لونڈی کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں غنیمت میں آنے والی کنیزوں کے لیے لفظ افاء فے استعمال کیا گیا ہے۔ آگے ہم شروع ہوتے ہیں، تفسیر آیت میں جاتے ہیں۔ وما افاء اللہ علی رسولہ، فے آمدنی کو کہتے ہیں۔ آمدنی کی چند ایک صورتیں بنتی ہیں، ہر صورت کا اپنا حکم علیحدہ ہے۔ اگر یہ آمدنی غیر مسلم لوگوں سے بغیر جنگ کے ہاتھ آ گئی ہے تو یہ آمدنی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی ملکیت ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جی، اور کسی کی شرکت نہیں اس میں، صرف رسول اللہ کے لیے۔ چنانچہ اس آیت کا یہی موضوع ہے، اور شان نزول بنی نذیر کے اموال ہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ آ گئے تھے،
یہ بات علم تفسیر میں مسلمہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ تفسیر میں ایک کلیہ ہے کہ ایک واقعہ، ایک آیت، ایک حکم نازل ہوتا ہے کسی واقعے کے اوپر۔ جی، آیت کے نزول کا ایک سبب اور شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے فلاں موقع کے اوپر فلاں چیز کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ آیت اسی واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوا کرتی۔ اگرچہ سبب نزول وہ واقعہ ہے لیکن آیت اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہوا کرتا۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ لفظ کا عموم دیکھا جاتا ہے، سبب نزول نہیں دیکھا جاتا۔ یہ اس قاعدے کلیہ کو ساری دنیا مانتی ہے، کوئی یہ اختلافی مسئلہ نہیں۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ یہاں پر بنی نذیر کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تو صرف بنی نذیر کے اموال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، سبب بنی نذیر ہے لیکن عموم تمام اموال کے لیے جو بغیر جنگ کے حضور کے ہاتھ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وقت یہاں ختم ہو گیا، ہم اس بحث کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔